اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے جا رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، اور دوسرا ہوگا لا یکادون یفقہون قولا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ حتی حرف ہے اور یہ حتی ابتدائیہ ہے، اذا ظرف ہے، مبنی ہے، بلغ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بین ظرف ہے، اور السدینی یہ السد کا مثنیٰ ہے اور صد کے معنی دیوار کے ہوتے ہیں۔ السدینی جو ہے یہ مثنیٰ ہے، مذکر ہے، مجرور ہے اور معرفہ ہے۔ وجدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ دو لفظ تو بہت دفعہ آپ نے دیکھ لیے ہیں سورہ مبارکہ میں، ایک بلغہ اور ایک وجدہ، اور ساتھ ہی حتی بھی اور اذا بھی بہت دفعہ آ چکا ہے پچھلی چند آیات میں۔ وجدہ کے بعد اگلا لفظ من حرف جر ہے، جس کے بعد دون کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے، اور ہما جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل مثنیٰ مذکر کی ہے۔ ہما تھا، پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے ہما کو ہما لکھا اور پڑھا گیا۔ قومن کا لفظ منصوب ہے، واحد ہے لیکن اس میں جمع ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ الفاظ میں بات مکمل ہوگی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ حتی ابتدائیہ ہے، اذا کے بعد پھر دو جملے آ رہے ہیں، لہٰذا اذا جو ہے ظرفیہ شرطیہ ہوگا اور مفعول فی مقدم بنے گا۔ بلغ فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہے اور ضمیر ذوالقرنین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بین السدینی جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پھر بلغ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے مفعول فی اذا سے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن رہا ہے، جس کا جواب و شرط ہے وجد من دونہما قوما۔ وجد فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہے۔ من دونہما جار مجرور متعلق ہو جائے گا وجد فعل کے، جس میں من حرف جر ہے اور مجرور دونہما مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ قومن جو ہے یہ مفعول بہ ہے وجدہ فعل کے لیے، اور وجدہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب و شرط بن رہا ہے، اور شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قومن، تو اس نے ایک قوم کو پایا ان دیواروں کے اس طرف۔ اب دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے لا یکادون یفقہون قولا، جس میں لا جو ہے یہ نافیہ ہے، فعل مضارع سے پہلے آ رہا ہے اور فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع ہے۔ یکادون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کادا یکادو جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور افعال مقاربہ بالکل اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جس طرح افعال ناقصہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ یکادونا میں واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ یکادونا کا اسم ہے، اور اگلا لفظ جو ہے یفقہونا یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فا، قاف اور ہا حروف مادہ ہیں۔ فقیہ یفقہو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے، سمجھنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ قولن جو ہے یہ بات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو لا یکادون فعل مقاربہ اپنے اسم کے ساتھ ہے، اور خبر کی جگہ پر یفقہون قولن آ رہا ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، جس میں یفقہون فعل با فاعل ہے اور قولن مفعول بہ ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن رہا ہے فعل مقاربہ کی، کیونکہ میں نے بتایا کہ آپ کو یہ افعال مقاربہ جو ہیں افعال ناقصہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جس طرح افعال ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بھی اسی طرح خبر منصوب ہوگی، لیکن ان کی خبر جو ہے وہ لازماً فعل مضارع ہوتی ہے۔ تو فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اب یہ لا یکادون یفقہون قولن جملہ فعلیہ جو ہم نے بنایا ہے، اس کو ہم قومن کی صفت قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ قومن نکرہ ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو اس حصے کو بھی ہم پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ دیں گے، یعنی قومن موصوف اور یہ والا
جملہ جو ہے محلن منصوب صفت بن جائے گا قومن کی، اور پھر قومن موصوف اپنی صفت سے مل کر وجدہ فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا۔ ہماری ورکنگ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈال لیتے ہیں، اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔